نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم وبلغنا على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ حضرات ذی وقار، آج کی اس متبرک محفل کے منتظم جناب چودھری مدثر صاحب اور سٹیج کی زینت علماء ذیشان اور آپ تمام احباب اس بات کے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ خلاق کائنات نے ہمیں اپنے محبوب کا ذکر کرنے والا اور سننے والوں کی لسٹ میں شامل کر۔ وقت مختصر ہے اور 6-7 منٹ کے اندر میں اپنے معروضات میں سے اللہ کریم کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مقدسہ میں سے صرف ایک لفظ کے 2 معنی کو پڑھوں گا، اور مجھے توقع ہے اہل علم تشریف فرما ہے اور آپ بھی سب الحمدللہ حضور کی شان کو سمجھنے والے ہیں۔ تو خلاق کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب میں آپ کو اس جہان کی طرف ارسال ہی نہ فرماتا، بھیجتا ہی نہ، آپ کو ادھر بھیجنا اس کائنات کی طرف اپنی رحمت کو نچھاور کرنا ہے، اپنی رحمتیں عطا کرنا ہے۔ تو قرآن کے اس لفظ رحمت کی 2 تشریحات پڑھیں گے اور میری بات ختم ہو جائے گی۔ خلاق کائنات فرماتا ہے محبوب اس روح زمین پر اگر میں نے اپنی رحمت نہ کرنی ہوتی، اپنی رحمت نچھاور نہ کرنا ہوتی، ان لوگوں کو اپنی رحمت کی خیرات عطا نہ کرنا ہوتی، اے محبوب پھر میں آپ کو ان کی طرف نہ بھیجتا۔ تو قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے رب کائنات نے اگر ہم پر رحمت کی ہے تو میلاد مصطفیٰ کے صدقے، حضور کے آمد کے صدقے، حضور کے وسیلے کے صدقے۔ اور لفظ رحمت کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کسان لوگ، ذمہ دار لوگ جب فصل کاشت کرتے ہیں نا، بیج زمین میں ڈال کے آتے ہیں، پھر اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، پھر اوپر پانی ڈال دیتے ہیں، وہ بیج زمین کی تہ سے اگتا ہے، پھر وہ بیج پودا بنتا ہے، پھر وہ درخت بنتا ہے، پھر اس پہ پھل لگتا ہے، پھر پھل پکتا ہے، پھل پک کے ہاتھ میں آتا ہے تو کسان کہتا ہے اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی ہے کہ مالک نے مجھے یہ پھل عطا کیا۔ تو احباب ذی وقار اس رحمت کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ جب ہم وجود بیج کو زمین کی تہ کے نیچے دبا آتے ہیں، وہاں دیمک بھی ہے، اس بیج کو اندھیرے ختم کرنے والے بھی ہیں، اس بیج کو مٹی کھا جانے والی بھی ہے، اس بیج کو پانی اپنی تہ اور سختی کے ذریعے دبا جانے والا بھی ہے۔ ہر حال میں ہر عوارض بیج کو بٹانے والا ہوتا ہے، اس کی
فرمائے راجہ رب کریم فرماتے میں جب رحمت کرتا ہوں تو ظلمت کے اندھیروں میں سے نکال کے روشنیوں کے تابان عطا کرتا. رب کریم نے فرمایا بندے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. شیخ سعدی علیہ رحمہ کے میاں سعادت میں فرماتے اے بندے اپنی قلب پہ غور کر. تو جب نطفہ باپ سے رحم مدر میں منتقل ہوا, آج کے کسی پینٹر سے جا کے پوچھو تصویر بنانی ہو, تصویر بنانے کے لیے صاف کاغذ چاہیے, روشن ماحول چاہیے, رنگ چاہیے, اور اگر تصویر کاغذ پہ بنائی جا رہی ہے, کاغذ صاف ہو, پانی پڑ جائے تصویر خراب ہو جاتی ہے, دھوپ زیادہ پڑ جائے رنگ کدلے ہو جاتے ہیں, مٹی میں چلی جائے تصویر کاغذ گل جاتا ہے. رب کریم نے فرمایا میں وہ کریم ہوں, ماں کے رحم کے اندر اندھیرا بھی تھا, تاریکی بھی تھی, پانی بھی تھا, آگ بھی تھا, ہوا بھی تھی, سب کچھ بندے تیرے وجود کو مٹانے والے تھے. میں رب کریم نے رحمت کی, ماں کے اندھیرے رحم کے اندر تیری صورت بنا دی, میری شکل تصویر بنا. والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ارے وہ یصور ہونے کا اعلان کرنے سے پہلے کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اگر میں نے تمہیں صورتیں نہ دینی ہوتی, تمہیں سیرتیں نہ دینی ہوتی, تمہیں زمین پہ نائب نہ بنانا ہوتا تو محمد مصطفیٰ کو تمہارے درمیان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. سمجھ آیا, اس کی رحمت ایسی ہے.